بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صل بین اللون واسمہ، کلر اور اس کے نام کے درمیان کو آپس میں ملا لو، یعنی دونوں کو آپس میں ملا لو۔ ایک طرف کلر دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپس میں ملا لو۔ صل کا مطلب ہے ملاؤ۔ بین اللون، اللون کہتے ہیں کلر کو، اور اسم اللون، اسمہ یہ اسمہ ہی، ہا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے لون کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو نام کلر اور اس کے نام کو آپس میں ملا لو۔ جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ہے ازرق ہے، ٹھیک ہے، تو ازرق کو ازرق سے ملائے، یعنی ازرق جس کلر کا نام ہے اس کلر کو اس نام سے ملا لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اوپر جو ہے اصفر ہے، اصفر، تو اصفر کو پیلے کلر کے ساتھ ملا لو، اور اس کے بعد ابیض ہے، ابیض کو سفید کے ساتھ ملا لو، اور پھر اس کے بعد احمر ہے، احمر کو سرخ کے ساتھ ملا لو، اور اسود ہے، اسود کو کالے کلر کے ساتھ ملا لو۔ کم قیمت الکلمہ، ٹھیک ہے، وہی پرانی بات ہے کہ کلمے کی قیمت کتنی ہے۔ کلمے کی تو اگر یہی کلمہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو پوری کائنات اس الف کا بدلہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو ویسے ایک تمثیلی طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اسعار الاحرف، حروف کی ریٹیں، یعنی اس کی قیمتیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الف کی قیمت جو ہے وہ 1 ہے، باقی قیمت 2 ہے۔ یہ تے نہیں ہے اس طرح، بس یہ کیل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عربی میں ہمیشہ جب ضاد آئے گا تو اس کی قیمت جو ہے وہ 15 ہوگی، اور میم آئے گا اس کی قیمت 24 ہوگی۔ ہاں، ابجد، حوض، حطی، کلمن، صافت، قرشد، اس طرح کی جو حروف ہے ان کی علماء نے ان کی جو ہے وہ نمبر طے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں الف کا یہ نمبر ہے، با کا یہ نمبر ہے، جیم کا یہ نمبر ہے، اور دال کا یہ نمبر ہے، اس طرح سے ترتیب وار، اور اسی سے لوگ بہت سارے حسابات نکالتے ہیں، کچھ نام بھی نکال لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے، یہاں پر ایک کھیل ہی اس کو سمجھے۔ اذا کان قیمت و کلمت السماء، جب قیمت السماء جو کلمہ ہے اس کی قیمت 62 ریال ہو، ٹھیک ہے، 62 ریالا او 62 ریالا، ٹھیک ہے، 62 ریال ہو، فکم قیمت کلمت الارض، الارض اس کی قیمت آپ نکال لیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے مفتاح، هذا المفتاح یفتح ای صندوق، یہ جو مفتاح ہے، چابی ہے، یہ کون سے صندوق کو کھولے گی، ٹھیک ہے۔ ضحک کا مطلب ہے ضحکہ، ہنسنا، ٹھیک ہے، الضحک ہنسنے کو کہتے ہیں، اور ضحکہ وہ ہنسا، تو یہ ضحک ہنسنے والی چابی ہے، اس سے کون سا صندوق کھولتا ہے آپ یہ بتا دیں۔ پھر اس کے بعد ہے صل بین الکلمت و جمعہا، کلمے اور اس کی جمع کو آپس میں ملا لو۔ جیسے مضارعون ہے، مضارعون یہ جمع ہے، اور اس کا مفرد جو ہے مضارع آتا ہے، مضارع یعنی کسان، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والا۔ اس کے بعد ہے قائمون، تو قائمون کا قائمون مفرد ہے اور قائمون جمع ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے معلمون ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، تو معلمون کا مفرد جو ہے وہ معلمون آئے گا نیچے بالکل آخر میں، ٹھیک ہے، استاد کو کہتے ہیں ٹیچر کو، اور عاملون کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، تو اس کا مفرد جو ہے وہ عامل آئے گا، ٹھیک ہے۔ عامل بنگالی عامل نہیں، وہ جو تعویذیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذیں نکالنے والے بدبختوں اکثر جادوگر ہوتے ہیں اور نجومی ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس جائے کہ غیب کا علم پوچھنے کے لیے، یعنی ان سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مجھ پہ کس نے تعویذ کی، آپ کتابوں سے نکال کر دے دیں، اور وہ کوئی فرضی نام کی جو اس کے ذہن سے نکال لیتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اس طرح کے بہت سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جو ایسے شخص کے پاس صرف جائے معلوم کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اس تشویش میں ہیں، یار کسی نے مجھ پہ کچھ کیا ہے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ پھر وہ عامل لوگ جو ہیں وہ نام پوچھتے ہیں، والدین کے نام، پتہ نہیں کس کس کے نام، اور پھر ان کی قمیصیں مانگتے ہیں کہ قمیصیں لاؤ ہم نکال کر دے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا جھوٹ ہے۔ اور جہاں جہاں وہ نکال لیتے ہیں، حقیقت میں نکال لیتے ہیں، تو ایسا شخص جادوگر ہوگا یا پھر نجومی ہوگا، اور ایسے لوگوں کے پاس
وہ چاہے کچھ بھی ہو، قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، کوئی بھی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا، جانے والا، وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے صائمون، صائمون روزہ داروں کو کہتے ہیں، صائمون مفرد ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد ہے مہندسون، مہندسون اس کا مفرد جو ہے مہندسون آئے گا، انجینئر، ٹھیک ہے، انجینئر مرزا جہلمی مفرور۔ اور اس کے بعد قادمون ہے، قادمون کا مطلب ہے آنے والے، ٹھیک ہے، آنے والے، تو قادم آئے گا اس کا مفرد۔ اور ساعون ہے، ساعون مطلب کوشش کرنے والے، ساعین اس کا مفرد آئے گا۔ ناجحون کامیاب ہونے والے، اس کا مفرد جو ہے وہ ناجحون آئے گا۔ مشرفون، مشرفون کہتے ہیں یعنی ایڈمنز حضرات کو اور اشراف کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، نگرانی کرنے والوں کو، نگران حضرات، تو اس کا مفرد جو ہے مشرف آئے گا۔ اور مؤلفون ہے، اس کا مفرد جو ہے مؤلف آئے گا، مؤلف کا مطلب لکھنے والا۔ متعلمون اس کا مفرد متعلم آئے گا، یعنی سیکھنے والے۔ حاضرون حاضر، اور اس کا مفرد جو ہے وہ حاضر ہی ہے۔ اوجد الفروق الثمانیہ، 8 فروق نکالو ان دونوں تصویروں میں، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ اکتب الحرف ناقص، جو حرف ناقص ہے اس کو لکھ لو۔ جیسے معلم ان میں میم ناقص تھا تو انہوں نے لکھ کر دے دیا، اب اس کے بعد کیا ناقص ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر خا جو ہے وہ ناقص ہے۔ خبزن، خبزن روٹی کو کہتے ہیں، اور یہاں ڈبل روٹی شاید تصویر دی ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے میں لیمون تو لام ناقص ہے، اس کو لکھ لو۔ کرسی میں کاف ناقص ہے، اس کو لکھ لو۔ اور یہاں پر جو ہے فطور ناشتے میں فا وہ ناقص ہے، اس کو لکھ لو۔ اور عصفور چڑیا، اس میں عین ناقص ہے، اس کو لکھ لو۔ اوجد الخطأ اللغوی وصححہ، ٹھیک ہے، خطا لغوی خطا نکالو، یعنی اس کو تلاش کرو اور پھر اس کی تصحیح بھی کرو۔ خرج المعلم فی المدرسۃ، استاد نکلے مدرسے میں، تو مدرسے میں نہیں نکلے، مدرسے سے نکلے، تو آپ کہیں گے خرج المعلم من المدرسۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اشتریت سیارۃ الجدیدۃ، تو سیارۃ الجدیدۃ یہ غلط ہے، یہ تو مضاف مضاف الیہ بنا دیا۔ آپ نے کیا کہنا ہے، اشتریت میں نے خرید لیا، سیارۃ جدیدۃ نئی گاڑی، ٹھیک ہے، سیارۃ جدیدۃ، تو الف لام یہ زائد ہے، غلط ہے۔ السور الحدیقۃ، السور الحدیقۃ جمیل، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ مضاف جو ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہوتے، اور سور یہاں پر مضاف ہے، کہ باغیچے کا، اس کا جو پارک کا جو چار دیواری ہے، اس کی جو دیوار ہے وہ خوبصورت ہے، تو آپ کہیں گے سور الحدیقۃ جمیل، اس لیے کہ مضاف اور مضاف پر الف لام نہیں آتے۔ کمل عمر اخیکا، تو کمل عمر اخیکا الف لام یہاں پر غلط ہے، آپ کہیں گے کم عمر اخیکا، آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے۔ اعجبتنی شمع الاحمر کثیرا، تو اعجبتنی فعل جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور شمع چونکہ مذکر ہے، کہ مجھے سرخ شمع جو ہے وہ بہت اچھا لگا، تو آپ کہیں گے اعجبنی الشمع الاحمر کثیرا۔